صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ اور جب، وَإِذْ معنی اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر نجات دلائی تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے رہ گئے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے تھے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق واضح ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر بھی بنی اسرائیل کے متعلق بیان تھا، اور اس آیت کے اندر بھی بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ مختصر اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات احسانات کیے، تو ان احسانات انعامات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ جب تم ایک مشکل کے اندر تھے، جب تمہیں موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر نکلے تھے، تو تمہارے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے بحر کلزم یعنی کا سمندر تھا، اور دائیں بائیں پہاڑی سلسلہ تھا، کہیں بھی تمہیں یعنی کا جائے فرار نہیں مل رہی تھی۔ تو اس وقت بھی ایک تم فطری طور پر مشقت کے اندر، تکلیف کے اندر، یعنی پریشانی میں مبتلا تھے، تو پھر ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے لیے سمندر کے اندر کیا راستے بنا دیے، اور وہ کیسے بنائے جس کا ذکر آگے آئے گا کہ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ سمندر کے اندر اپنا عصا ماریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو لکھا ہے کہ 12 راستے بن گئے۔ کیسے کہ وہ سارے کے پانی جو سمندر کا تھا وہ دونوں جانب ایسے کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح ایسے پانی کھڑا ہو گیا، اور درمیان سے خشک زمین نکل آئی اور راستے بن گئے، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم سمندر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور پوری کی پوری بنی اسرائیل اس سمندر کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا لشکر یہ سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچا، تو چونکہ فرعون اور اس کا لشکر فاصلے پر تھا، وہ یہ نہیں کہا اتنے میں پہلے کنارے پر پہنچا، تو فرمایا بعض نے کہا کہ یہ بہہ نکل گئے تو وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تو اتنی دیر وہ دریا اسے رکا رہا، راستے بنے رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نے دریا کو، سمندر کو عبور کر لیا، اور
فرعون اور لشکر لے کر اس سمندر کے کنارے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں، اور اس نے بھی کہ اپنے لشکر کو دریا اس سمندر کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ جب سارا کا سارا لشکر دریا کی پیٹ کے اندر آ گیا تو فرمایا کہ اس وقت پھر سارا کا سارا پانی دونوں جانبوں سے جو پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہوا تھا آپس میں مل گیا، اور ایک دم سارے کے سارے لشکر اور بمائے فرعون کے ہو کے غرق ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اس احسان اور نعمت جو ایک مشکل وقت کے اندر ہم نے تم پر کی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے سبب سمندر کو کیا کر دیا، پھاڑ دیا، شق کر دیا، راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں کیا کی نجات دی اور وہاں سے عبور کرا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو کیا کر دیا، غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا کہ جب فرعون اس کا لشکر غرق ہوا اور وہ پانی دوبارہ چل پڑا تو بنی اسرائیل جو پار ہو گئے تو انہوں نے دیکھا دوبارہ دریا چل گیا، وہ پیچھے مڑ کر آ کر دیکھنے لگے کہ ابھی تو ہم گزرے راستے تھے خشک تھا، ابھی پھر چل پڑا ہے، تو آ کر اس لیے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یا تم کیا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو اتنا ایک چھوٹی سی آیت کا خلاصہ جو مطلب تھا، مفہوم آپ کے سامنے عوام الناس کے لیے بیان کر دیا ہے۔ یہاں آپ چند باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، قرآن پاک جو ہے یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی سوانح عمری ہے کہ جو کسی کی زندگی کے حالات ہوں ان کو بالترتیب بیان کریں۔ جیسے سوانح عمری بالترتیب بیان کی جاتی ہے، پہلے پیدائش، پھر بچپن، پھر تعلیم، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر یعنی کا موت، اس طریقے سے نہیں۔ اور اسی طرح تاریخ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر زمانے کی ترتیب کے ساتھ لکھی جائے، تو قرآن پاک چونکہ یہ نہ کسی کی سوانح عمری ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ یہ تو ایک یعنی کا ہدایت اور رہنما کتاب ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہے جہاں جس واقعے کو بیان کرنا حکمت مسلط کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس کو اسی وہیں بیان کرتے ہیں، اس لیے واقعے آگے پیچھے یعنی کہ اس کے اندر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا کل سے یعنی کا واقعہ بنی اسرائیل کا پہلا یہ بیان کیا کہ جس وقت یعنی کا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے، کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حالانکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں مصر کے اندر ہوئی، پہلے پیچھے واقعہ وہی بیان کیا تھا نا کہ یعنی کہ جب فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ان بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکیوں کو یعنی کہ زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ کب کا واقعہ تھا کہ اس وقت اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا کہ اس حکم کے اندر تمہارے لیے کیا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اب اس کے بعد اگلا واقعہ یہ بیان کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تو اور آگے یہ دریاز پار کیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اسی دوران اسی زمانے کے اندر پیدا ہوئے، پھر ان کی پیدائش حفاظت کے ایک واقعہ ہے، کیسے ان کی حفاظت کی، جیسے آگے قرآن پاک کے اندر آئے گا کہ یعنی کیا صندوق کے اندر ڈالا گیا، دریا کے اندر ڈالا گیا، فرعون کے محل میں پہنچا اور پھر وہاں پرورش پائی، پھر جوان ہوئے وہاں مصر کے اندر ہی، اور پھر ان کے ہاتھ سے ایک قبطی یعنی کا مارا گیا، اور پھر وہاں سے خوف کی ڈر کر بھاگ گئے، اور پھر دوبارہ مدین چلے گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور پھر وہاں رہے، پھر وہاں سے یعنی کہ شادی کی اور لڑکیاں لے کر کے تھیں، پھر وہاں سے دوبارہ کوہ طور پر یعنی کہ نبوت ملی، اس وقت ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور نبوت کے بعد پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دلا کر دوبارہ مصر کے اندر آئے، اور پھر مصر کے اندر رہ کر یعنی کا کافی عرصہ فرعون اور قبطیوں کو کو دعوت دیتے رہے، ان کو کیا دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، کس کی، توحید کی دعوت دیتے رہے، اور یعنی کیا اللہ کی وحدانیت کی تو دعوت دیتے رہے، اللہ کے معبود ہونے کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یعنی کہ یہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے یہ یعنی کہ ایمان نہیں لے آتی، راہ راست پر نہیں آتی،
اللہ تعالیٰ کو یہ نکاح منظور ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بنی اسرائیل کو لے کر چلیں۔ تو یہ واقعہ کیا بعد کا، اور یہ پہلے والے واقعے جو آگے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک بیان فرمائیں گے، تو اس لیے میں عرض کی کہ اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی ایک۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ یہ واقعہ سمندر پھٹ جانا اور اس کے اندر راستے بن جانا، اسے یہ واقعہ جو ہے خرق عادت، خلاف عادت اسے کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، تاریخ بڑی پڑی ہے، جو واقعات اسے کہتے ہیں خرق عادت، خلاف عادت ہوں۔ وہ انسانی علم ناقص یا انسانی سوچ محدود، انسان کا نقطہ نظریہ ہے کہ محدود کے پیش نظر یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ خلاف عادت کہے جاتے ہیں، مستعبد شمار ہوتے ہیں، یعنی سمجھ آنے والے نہیں ہوتے، خرق عادت کہہ دیتے ہیں، خرق عادت، خلاف عادت اور مستعبد ہیں۔ لیکن قادر مطلق اللہ کی ذات جو ہے اس کے آگے تو کوئی خرق عادت یہ مطلق نہیں ہے، یہ ہم انسانی سوچ کے مطابق، انسانی نقطہ نظر کے مطابق مستعبد بھی ہوتے ہیں اور خرق عادت بھی ہوتے ہیں، خلاف عادت بھی، یعنی ہمیں سمجھ آنے والی بات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اسی چیز کو، یعنی کہ ایسے واقعات جب کسی پیغمبر کے ہاتھ پر رونما ہوں یا کسی پیغمبر کی نبوت کی تائید کے لیے رونما ہوں، ظاہر ہوں، تو انہیں کہا جاتا ہے معجزہ۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزے کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے عاجز کرنے والا، یعنی انسان کو عاجز کر دیتا ہے، وہ انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے ان کا ظہور ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں یہ کہتے ہیں جب ایسا خلاف خرق عادت مستعبد واقعہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو یا کسی پیغمبر کی تائید کے لیے رونما ہو، اسے معجزہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جب ایسا واقعہ کسی ولی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر اس کا یعنی کا اظہار ہو، رونما ہو، یا اس کی تائید کے اندر پہ یعنی کا واقعہ رونما ہو، اسے کہہ دیا جاتا ہے کرامت۔ تو معجزہ اور کرامت کا ثبوت قرآن کے اندر بھی اور احادیث، ذخیرہ احادیث کے اندر بھی، تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوئے ہیں اور ان کا ثبوت کیا واقعی ہے۔ اس کا یعنی کیا، اس لیے اس کو عقلاً محال سمجھ کر کے، عقلاً مستعبد سمجھ کر کے ان کا انکار کر دینا، یہ فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف شریعت یعنی کا ایک ذہن ہے، نظریہ ہے۔ بہت سارے ہمارے یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اہل علم، دانشور کہلاتے ہیں، اور لیکن انہوں نے چونکہ دنیاوی تعلیم غالب تھی، دینی تعلیم ان کی اتنا نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایسے واقعات کو دیکھ کر انہوں نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا، یہ تو ہے عقلاً محال ہے، یہ تو کیا عقلاً محال مستعبد ہے، سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ تو بتا دے بھی معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو کیا کر دے، انسان کو عاجز کرنے والا ہو اور اس کی طاقت کے اندر نہ ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وقوع، کسی چیز کا وقوع، اور دوسری ہوتے ہے کسی چیز کا امکان۔ امکان اور وقوع کے درمیان یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے درمیان کافی فرق ہے۔ کسی چیز کے امکان جو ہے، ممکن ہونا، امکان، اس کے لیے یعنی کا ثبوت اور تحقیق کی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی چیز کا وقوع ہو جائے اس کے لیے ثبوت کے لیے یعنی کا یا تو علم مشاہدہ کا ہونا ضروری ہے، علم مشاہدہ، اور یا پھر اس واقعہ جو پہنچے ہمارے پاس اس کی تحقیق کے لیے اس کے راویوں پر جرح ہو سکتی ہے
اور یعنی کہ راویوں کی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ آیا یہ واقعہ جو پہنچا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو یہ ہے وقوع اور امکان کے درمیان فرق۔ تو اس لیے یہ جتنی واقعات ہیں معجزات، یہ اللہ پاک، میں نے جیسے پہلے عرض کی، کسی نبی کی تائید کے لیے یا کسی ویسے بھی اللہ پاک کبھی کبھی کرنے کا رونما فرماتے رہتے ہیں ایسے واقعہ جو خلق عادت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہی واقعہ ہے سمندر کا پھٹ جانا اور راستے بن جانا، وہاں سے لشکروں کا گزر جانا، ایک لشکر گزر جائے اور اس کے بعد جب دوسرا لشکر آئے تو پھر مل جانا، غرق ہو جانا۔ یہ ایک بات بظاہر کے خلاف عقل ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ایسے واقعات اللہ پاک نے بے شمار دکھائے۔ تفسیر جمالین شرح جلالین والے نے لکھا ہے، فرمایا کہ جنوری سن 1934 عیسوی، سن 1900 قریب کا ہے، سن 1934 عیسوی رمضان کا مہینہ اور ہجری 1352 ہجری میں فرمایا کہ ایک عظیم زلزلہ آیا۔ کہاں؟ ہندوستان کے اندر صوبہ بہار اور اس کے اطراف میں ایک عظیم زلزلہ آیا۔ تو صوبہ بہار کا صدر مقام پٹنہ جو ہے، وہاں فرمایا کہ دوپہر 2:30 بجے جو ہے اس کے قریب فرمایا کہ جب زلزلہ آیا تو کیا ہوا کہ گنگا جیسا وسیع اور عریض دریا فرمایا کہ وہ بالکل درمیان سے خشک ہو گیا اور اس کا پانی غائب ہو گیا اور بالکل ایسے یعنی کہ جیسے سڑک کے راستہ بن گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ مسئلہ واقعہ جو ہے یہ صرف 1 2 4 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تھا، فرمایا کہ 5-6 منٹ تک اس کا پانی غائب رہا۔ اس کے بعد پھر یکایک ایسے پانی یعنی کا تیزی سے آیا اور پھر فرمایا کہ وہ آپس میں مل گیا اور سارے کے سارے زمین کے پھر ڈوب گئے، دوبارہ وہ گنگا چل پڑا۔ تو فرمایا کہ اس زلزلے سے اللہ پاک نے کیا کر دیا، ایسے دکھا دیا۔ اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو میں نقل کیا ہے اس وقت کی انگریزی روزنامہ ہے یعنی پنہیر لکھنؤ، 20 جنوری 1934 کا یہ اس کے اندر چھپا تھا یہ واقعہ، اور اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے رہتے ہیں۔ اور جیسے اب زلزلے کے ساتھ گنگا جیسا وسیع عریض کو یہ دریا کو خشک کر دیا ہے اور درمیان میں راستہ بن گیا ہے، تو اللہ کی قدرت کا آگے کون سی دیر ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے اپنے پیغمبر کو کی رہنمائی اور ان کی مدد کے لیے راستے بنا دیے۔ تو اب میں اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس کو اندرون برون قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے ان تمام نمازوں کی اور تمام سامعین کی یا اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، ان کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین لا الہ